علیہ وسلم سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ ہے بہار نور اور ربیع الاول کی ساعتوں میں نجوم ہدایت کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت و کردار کا ذکر کرتے ہوئے سیرت طیبہ کی کرنوں کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں، اور اس گفتگو کے لیے ہر روز کی طرح میرے ساتھ رونق افروز ہیں سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف جناب حسان حسیب الرحمان صاحب، اور آج جس ہستی کا ہم ذکر کریں گے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ذات گرامی ہے۔ اور حضرت، جب ہم حضرت علی کی بات کرتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ شجاعت ہو، عدالت ہو، سخاوت یا کرم، ہر ورق تاریخ کا ہے زیر عنوان علی، لیکن سرنامہ شجاعت بنتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجاعانہ وصف تھا وہ کس طرح آپ کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہادری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانیت والی طاقت ہو یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ضرب کی طاقت ہو، وہ بے نظیر و بے مثال ہے، اور کائنات میں اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت کا، بہادری کا پرتاؤ جو ہے، عکس جو ہے، وہ حضرت مولا کائنات زوج بطول شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں نظر آتا ہے۔ اب ظاہر ہے بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت ہیں، زیر تربیت ہیں، زیر سایہ ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ان صحابہ کی نظر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے، پھر انہوں نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی شجاعت ہے وہ سارے کا سارا عکس ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بہادر اس کائنات میں اور کوئی نہیں گزرا۔ یہ معجزات اپنی جگہ، معجزے کی طاقت اپنی جگہ، وہ سب طاقت اپنی جگہ، ذات اقدس میں بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت جو ہے وہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دعا بھی فرمایا کرتے نا کہ میں بزدلی سے اور سستی سے، بزدلی سے اور سستی سے یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ امت کو بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درس ارشاد فرمایا۔ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے، مدینہ منورہ میں زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے، صحابہ پریشان ہوتے ہیں، صحابہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، جو ادھر کے صحابہ ہیں، محافظین ہیں، جتنے صحابہ کی سیکورٹی پہ ذمہ داری ہے اور دیگر سب بڑے صحابہ اکٹھے ہوتے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ کو پتہ ہو کہ پچھلی طرف کیا خطرہ ہے یا دشمن کی کیا چال ہے، تو آپ بہادری سے جا کے اور اسٹریٹجی سے جا کے فوراً مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جو انجان خطرہ ہوتا ہے اس کا ایک خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ صحابہ بھی بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیسے جانا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ خطرناک آواز ہے، گرجدار آواز ہے، پتہ نہیں پیچھے کتنا بڑا خطرہ ہے، ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ ابھی اگر آپ کو ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز ہے، اتنے میں صحابہ دیکھتے ہیں کہ دھول اڑ رہی ہے اور ایک شاہ سوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے جلوہ گر ہو رہا ہے۔ صحابہ پریشان ہے کہ یہ کون ہے ایسا، اس طرح کی آواز میں، اس طرح کے وقت میں اس طرف سے آ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، ایک شاہ سوار آ رہا ہے۔ کہا قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور فرماتے ہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں، سب معاملات ٹھیک ہے، امن ہے۔ دنیا آغوش حیرت میں مبتلا کہ یہاں کوئی اس طرف رخ کرتے ہوئے جو ہے ابھی اتنا بڑا لشکر بھی ہو تو گھبرائے کہ وہاں پر کیا ہے، پوری اسٹریٹجی بنائے، پوری ایک لوگ تیار کرے، پوری فورس تیار کرے، پھر اس طرف جائے جائزہ لینے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کے اکیلے گھوڑے پہ تشریف لے کے گئے اور جا کے دیکھ کے آگے۔ لیڈر یہ ہوتا ہے، لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ خود 100 تالوں میں چلا جائے اور پھر لوگوں کو آگے کر دے کہ جا کے دیکھو، زندہ رہو تو ٹھیک ہے ورنہ خیر ہے۔ لیڈر اور بہادری اور شجاعت اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر بدر میں دیکھا جائے، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کدھر، ہم پریشان ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمہ میں جلوہ گر نہیں ہے۔ کہا حضور کدھر ہے، حضور کدھر ہے؟ کسی نے کہا وہ دیکھو آگے کون ہے۔ کہا سب سے اگلی صفوں میں جا کے اپنی تلوار سے اگر کوئی دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہا ہے، اس غزوے میں، اس بیٹل میں، اس جنگ میں جہاں وہ حملہ کر رہے ہیں، وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ حملے کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں سے تو کوئی حملے کی تیاری کے ساتھ گئے بھی نہیں ہے، قافلے کے تعاقب کے لیے گئے۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو اپنے ڈیفینس میں سب سے آگے بڑھ کر اگر کوئی کفار کا مقابلہ کرتا نظر آ رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اچھا، بڑا حسین منظر ہے، کہتے ہیں کہ حضور لڑتے، جب حضور جاتے تو کسی کو حضور کے آگے ٹھہر نہیں سکتا بار۔ پتہ چلتا کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ، حضرت عبد المطلب کا شہزادہ، حضرت جناب عبد مناف کا جو ہے وہ شہزادہ، اور پھر اللہ کی طاقت، اللہ کا نبی، اللہ کا آخری رسول
اور وہ شجاعت کا بادشاہ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، کوئی سامنے ٹھہر نہ پاتا۔ پھر حضور علیہ السلام واپس اپنے خیمہ مبارک میں تشریف لاتے، سجدہ ریز ہو جاتے، سجدہ ریز ہوتے، اللہ سے گزارش کرتے، پھر اٹھتے، پھر جا کے لڑتے، پھر آتے، پھر سجدہ ریز ہوتے، پھر جاتے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی شجاعت کے مناظر۔ پھر حضور علیہ السلام کا اگر حنین میں دیکھا جائے، حنین میں جب مسلمانوں کا قافلہ جا رہا ہے، وہاں بھی ہزاروں کی تعداد ہے، یہاں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ لشکر ہے ہزاروں کا۔ اب کیونکہ وہ علاقہ ان لوگوں کے لیے مانوس علاقہ نہیں تھا، یہ اس علاقے سے تھے نہیں، اور ان لوگوں کا وہ علاقہ تھا، وہاں جھاڑیاں تھیں، وہاں غار تھے، وہاں چھپنے کی بہت ساری جگہیں تھیں، اور ان لوگوں کے لیے وہ علاقہ، مسلمانوں کے لیے وہ علاقہ بالکل نیا تھا۔ اب وہاں پر تھوڑی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ کوئی غاروں میں چھپ گیا، ایسے دہانوں پہ جہاں سے حملہ کر سکتا ہے تیروں سے، کوئی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا، اس طرح کی جگہوں انہوں نے چھپنے کی تیار کر رکھی تھی مسلمان باقی، جس سے کسی کو خبر نہ ہو، تاکہ اب رسول اللہ علیہ السلام اپنے اونٹنی مبارک پر جلوہ گر ہیں، اپنی سواری پر جلوہ گر ہیں، اور صحابہ کا لشکر ساتھ ہے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسٹریٹجی ایسے بنائی کہ جتنے وارئرز تھے ان کو جب وہاں پر بٹھایا، ان کی خواتین کو پیچھے کھڑا کر دیا، تاکہ اب اگر ان کو پتہ ہو کہ ہم پہ کوئی وار کر لے گا، ہمیں کوئی مار دے گا، ہمیں کوئی زیر کر دے گا، تو پیچھے پھر وہ ہماری عورتوں کی طرف جائے گا۔ تو ایک ذمہ داری کی جنگ، ایک ذمہ داری کے لیے اور ایک غزوے کے لیے جہاں وہ کوشاں ہیں، وہی ایک غیرت کا عنصر بھی آ گیا کہ پیچھے ہماری عورتیں، اگر ہمیں کچھ ہو گیا، ہم کمزور ہو گئے، تو یہ پیچھے ہماری فیملیز کی طرف، ہماری عورتوں کی طرف جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی سواری جب لشکر وہاں پہنچتا ہے، ان لوگوں نے تیروں کی بارش کر دی، غاروں سے تیر آ رہے ہیں، جھاڑیوں سے تیر آ رہے ہیں، ہر طرف سے، چار طرف سے تیروں کی بارش ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ چل رہے ہوں، اچانک سامنے سے تیر آ جائے، اچانک آپ کے لوگوں کو تیر لگنا شروع ہو جائیں، تو ایک سیکنڈ کے لیے قدم تو رکتا ہے۔ اگر آپ جا رہے ہوں، آگے سے تیر آ جائے، یہاں تو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے قدم کا رکنا، سوچنا، یہ تو ایک فطری بات ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہزاروں کا لشکر تیر انداز کا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میرے نبی کے قدم لڑکھڑائے نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی میرے نبی علیہ السلام رکے نہیں۔ حضور علیہ السلام چل رہے ہیں، حضرت عباس فوراً آگے بھاگتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سواری کی رکاب تھامتے ہیں، یا رسول اللہ آگے چھپے ہوئے لوگ تیر مار رہے ہیں، رک جائیے، ہزاروں کا لشکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں، دا یا عباس، اے عباس چھوڑ دو، انا نبی اللہ قذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب۔ یہ حضور علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں، یہ تاریخ میں کا طالب علم جب پڑھتا ہے، جب حدیث میں لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ چمکتے ہوئے الفاظ مسلمانوں کے لشکر کو پتہ نہیں کتنی صدیوں تک اور آج تک مسلمانوں کے لشکر کو یہ تقویت بخشتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے غلام جب کفار کے خلاف برسر پیکار آتے، حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ان کی موٹیویشن لیول کو ہزار گنا بڑھا دیا کرتے کہ دا یا عباس انا نبی اللہ قذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ حضور علیہ السلام کی بہادری کا انداز، وہ حضور علیہ السلام کی شجاعت کا انداز، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی طاقت، اس پہ کئی واقعات سنائے جا سکتے ہیں، کافی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کا پرتاؤ مولا علی میں نظر آتا ہے کہ جب مولا علی مرحب مقابلے میں آتا ہے، خیبر کے موقع پر جب مرحب سامنے آتا ہے، بڑا پہلوان، بڑا قد، بڑے بازو، سر سے لے کے پیر تک تلوار کا جو ہے وہ لوہے میں ڈوبا ہوا، جس کا نام سے دنیا گھبراتی ہے، زندگی بھر لڑتا رہا لیکن کبھی شکست نہیں کھائی، سینکڑوں کے مقابلے میں اکیلا لڑتا اور اپنی سکہ منواتا، جس کے بازو کی طاقت کا پورے عرب میں شہرہ، کوئی اس کے سامنے آتے ڈرتا۔ وہ مرحب جب مولا علی کے سامنے آیا، اس نے شعر پڑھا اپنی طاقت کا، کہا کہ میں مرحب ہوں اور آگے میری تلوار کے آگے آج تک کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ اس نے حضرت علی کا جسم مبارک، اب اس کا جسم جو ہے وہ بازو ایسے اور اپنا بنا ہوا لوہے میں ڈوبا ہوا، اس نے کہا تم میرے سے لڑو گے، میں مرحب ہوں جس کے وار کے آگے کوئی آج تک ٹھہر نہیں سکا۔ اب حضور کی سیرت کا پرتاؤ ہے نا، حضور نے علی کے بارے میں تو کہا تھا نا، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی۔ اب مولا علی فرماتے ہیں ہوگا تو مرحب، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، دو موقع دیے اس کو وار کے، وار نہیں ہوتا۔ مولا علی نے ایک وار کیا تو دو ٹکڑے زمین پہ گرتا ہے، اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین پہ گرتا ہے۔ یہی واقعہ ہمیں عمر کا نظر آتا ہے، جب اس نے 1000 کے مقابلے میں وہ اکیلا لڑنے والا، 90 سال اس کی عمر تھی، 90 سال لڑتا رہا، 90 سال میں کبھی کسی سے شکست نہیں کھایا۔ اس کی زندگی کا یہ بھی موجود ہے، 1000 بندہ سامنے، 100 بندہ اس کے سامنے ہوتا اور وہ اکیلا لڑ کے دکھاتا۔ بدقسمتی اس کی کہ مولا علی کے سامنے آ گیا، مولا علی کے سامنے آیا، جنگ کرنے کے لیے آیا، لڑنے کے لیے آیا، للکار ماری، حضرت مولا علی نے ایک ضرب سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ اور کافر اس بات سے ڈرتے تھے مولا علی کے سامنے آنے سے، جب مولا علی اور حضرت امیر حمزہ کسی جنگ میں ہوتے تھے نا، تو کافر
کافر کہتے تھے تربیت یہ کرتے تھے بھائی لڑنا ہے جانا ہے لیکن دعا بھی کرنا کہ علی کا سامنا نہ ہو, جو بھی ان کا دعا کا انداز تھا, جو بھی ان کا مانگنے کا انداز تھا, اور یہ سامنے دیکھنا کہ علی اور حمزہ کو دیکھو نا تو بھاگ جانا, علی اور حمزہ کے سامنے نہ آنا. یہاں علی تلوار سامنے کھڑا ہوتا کہ کوئی سامنے آئے, وہاں کافر بھاگ رہے ہوتے کہ علی کے سامنے نہیں جانا, حمزہ کے سامنے نہیں جانا, اور علی صدائیں لگا رہا ہوتا کہ مرد کا بچہ ہے تو آئے تو صحیح, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور یہاں پر اگر حمزہ کا ذکر آ گیا, حضرت سیدنا امیر حمزہ کا, مولا علی کی شجاعت کا ذکر آیا, حضور کی شجاعت کا ذکر آیا, کیونکہ حضور کی ولادت کے ایام ہیں جو ناظرین پوری دنیا میں سن رہے ہیں. حضور کی ولادت کے ایام ہو اور حضور کے والد گرامی کا ذکر نہ ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. حضور کے والد گرامی کی شجاعت ایسی تھی کہ جس تجارتی قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو جاتے, کسی ڈاکو کی یہ جرت نہ ہوتی کہ اس قافلے کو لوٹ سکے. ڈاکوؤں میں آواز پھیل جاتی, خبر پھیل جاتی, اس قافلے میں نہ دیکھنا اس میں عبداللہ شامل ہے, عبداللہ کی زد میں اگر آگے تو بچ نہیں سکو گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر صرف 25 سال تھی. 25 سال عمر تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کا وصال ہوا, لیکن ہیبت کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان کیا, بڑے سے بڑے ڈاکوؤں کی جماعت بھی سر سامنے کیوں نہ ہو تو کہہ رہی ہے اس قافلے کی طرف دیکھنا بھی نہیں, اس میں عبداللہ شامل ہے, عبد المطلب کا بیٹا. واہ واہ, کس خوبصورت انداز میں آپ نے ذکر کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا, آپ کے اجداد کی شجاعت کا, اور پھر اس کا پرتو جو نظر آتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت میں نظر آتا ہے. اور وہ جس رجز کا آپ نے ذکر کیا کہ جب مبارزت کر رہے ہیں, جب آواز لگا رہے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, تو اپنے اجداد کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے, تو اس خوبصورت انداز میں آپ نے یہ تذکرہ کیا. تو اب اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جو دوسرا زاویہ دیکھتے ہیں, جو شجاعت کے بعد سب سے نمایاں ہوتا ہے, وہ آپ کا مقام علم ہے. اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے کہ وہ علم کا اکتساب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہوں نے کس انداز میں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ, خود کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے ایسے بھاگا کرتا جیسا بچہ اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا ہے. تو وہ اکتساب, ہر قسم کا اکتساب علم, اکتساب فیض, اکتساب روحانیت, ہر اکتساب حضور علیہ السلام جس طرح چاہ رہے ہیں وہ ان کو عطا فرمانے. تو علم میں بھی مولا علی کی جب بات کی جائے تو صرف اگر علم قرآن صرف سے مراد سب سے بالا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے. اگر قرآن کا علم ہی دیکھا جائے تو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس سے جو مولا علی نے حاصل کیا. اب پھر مقصد کہ ربیع الاول ہے اور حضرت علی کے علم کا سوال کیوں, تو حضرت علی کے علم کا مصدر کیا ہے, حضرت علی کے علم کا سارا حصول کہاں سے ہوا. حضرت علی کے علم کا حصول ہو رہا ہے ذات مصطفیٰ سے. تو حضرت علی نے ذات مصطفیٰ سے صرف روحانیت نہیں لی, صرف کرامت نہیں لی, صرف فضائل نہیں لیے, صرف دیگر مقامات نہیں لیے, ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لیا. جب اتنے بڑی جگہ کا صاحبزادہ, جب اتنی بڑی جگہ کا شہزادہ, جب اتنی کائنات کا سب سے بلند و بالا شخصیات میں سے ایک شخصیت, امت میں وہ شخصیت جو حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد سب سے بلند و بالا ذات اقدس ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی, حضرت سیدہ کائنات کا شوہر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ سے حسنین کریمین کا والد مولا علی جب علم کا استفادہ کر رہا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے علم دے رہا ہے, تو امت میں بھی جو اپنے آپ کو امت کے اچھے عہدوں پہ سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ذات رسالت سے جتنا علم حاصل کر سکے ان کو کرنا چاہیے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا علم حاصل کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پر اتنا علم حاصل ہے کہ تم مجھے سلونی ما شئتم, تم کسی شے کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو, میں تمہیں قرآن سے اس کا جواب عطا کروں گا, قرآن سے اس کا جواب دے کے دکھاؤں گا. پھر مولا علی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کہ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی, میں تمہیں قرآن کی ایک آیت کے وقت بتاؤں گا کہ کس وقت نازل ہوئی, کس مقام پہ نازل ہوئی, مکہ میں ہوئی, مدینہ میں ہوئی, سفر میں ہوئی, اس کا شان نزول کیا ہے, کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. پھر کسی بھی شے کے بارے میں سوال کرو, قرآن سے اس کا جواب نکال کے بتاؤں گا. کہا مجھے قرآن پر اتنا علم دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم مجھ سے سوال کرو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں اور میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس کا کاغذوں کا حجم اتنا ہوگا کہ 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. اللہ اکبر. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمانا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہاں ایک تو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ, حضور کا علم مبارک, تو حضور علم کا شہر ہے, اور فرمایا کہ دروازہ علی ہے, اور انا دار الحکمہ, میں علم کا گھر ہوں, علی بابھا, اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی علم بھی سیکھنا ہو, حکمت بڑی شاندار ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا, اور میں اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں اللہ سے جس میں علی میرا مددگار نہ ہو, میرا
تقصیر نہ ہو. حکمت بھی آپ کی شاندار. ایک دفعہ ایک شخص صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا فاروق اعظم سے, کہا کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں, جو پیدا نہیں ہوئی اس پہ یقین رکھتا ہوں, اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا اس کو علی کے پاس بھیجو. حضرت علی کے پاس آیا تو حضرت علی نے فرمایا یہ تو ٹھیک کہہ رہے. حضرت کیسے ٹھیک کہہ رہے میں یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہود و نصارہ دونوں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں, میں دونوں کی تصدیق کرتا ہوں. یہود کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ اب غلط ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ اب غلط ہے, میں دونوں کی تصدیق کرتا ہوں. اس وقت جو تھے حضور کے آنے کے بعد تو اب جب تک کوئی حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کا تعلق. اچھا, پھر کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے, کہ مال اور اولاد سے پیار کرنے والا ہے, اور جو پیدا نہیں ہوئی اس کی تصدیق کرتا ہوں. کہا کہ یہ یوم قیامت کی بات کر رہا ہے, یہ اس کا یوم آخر کے اوپر, قیامت کے اوپر. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بے مثال, حکمت بے مثال, اور یہ سارے کی ساری جھلک ہے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی, کیونکہ حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے ما کانا و ما یکون کی تمام خبریں عطا فرمائی ہیں. تو علم کا ایک بہت بڑا حصہ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب. سبحان اللہ, کس خوبصورت انداز میں آپ نے ذکر کیا ہے. میں صرف اس مرحلے پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ کس کو اندازہ ہو شہر علم کے انوار کا, جب ہے بہرے بے کراں اس کے در کی روشنی. تو باب مدینۃ العلم جس کے فضائل و مناقب اور علمی کمالات کا ذکر ابھی کیا حضرت نے, تو جس بارگاہ سے فیضیاب ہوئے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے, اور یقیناً اسی تذکرے کو ہم آئندہ نشستوں میں بھی جاری رکھیں گے. اللہ نگہبان.